جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کمزور انسان کون ہے۔ کمزور انسان، ٹھیک ہے، کمزور انسان کی چند ایک نشانیاں ہیں، 3-4 جو ہم بیان کریں گے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، جو کمزور انسان ہوگا نا، وہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ معاف نہیں کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں معاف کرنا۔ سب سے بڑی کمزوری انسان کی یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا۔ اچھا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بارہا بتایا کہ میں نے اپنی لائف میں بڑے بڑے مطلب کہ ایشوز کریٹ ہوئے ہیں، لیکن پھر ایک کہتا ہے کہ انسان کو سمجھ آتی ہے میرا تو زندگی میں آنے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو امتحان دینے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ہے تو وہ واپس چل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کمزور انسان ہوتا ہے نا، وہ معاف نہیں کرتا۔ اس کمزور انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ معافی نہیں معاف کرتا ہی نہیں لوگوں کو، ہر وقت بدلے کی آر میں ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے مومن بندے کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے جو ہے نا، اگر کسی نے زیادتی کر بھی دی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اور آپ سرکار کی اس پہ بہت زیادہ حدیث ہے کہ معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت کم ہو تو قیامت والے دن مجھ سے دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی بہت حدیث ہے، اس پہ میرا مسئلہ پیچھے ریکارڈ ہے، اس میں میں نے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں سارے حدیث کے۔ اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے، وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرے گا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہوگی، وہ معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیشہ یہ لگے گا میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ یہ چیزیں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بائی برتھ آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ مطلب کہ آپ کی تھنکنگ پیٹرن ہی ویسا بن گیا، میں غلط ہوئی، میں غلط ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ کچھ معاشرے میں آپ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ کا ضمیر آپ کو آواز بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار تو غلط ہے، لیکن اپنی انا کے لیے وہ کہتا ہے نہیں میں غلط ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرے گا۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن کر لینا چاہیے، بعض اوقات زیادہ تر کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے جی، ہمارے پاس آتی ہے ہر بات کو وہ پرسنل لے جائے گا۔ سب سے کمزور انسان جو ہوگا نا، وہ ہر بات کو پرسنل، کسی اور کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اور کو کہی ہوگی، وہ پرسنل لے جائے گا۔ اچھا، یہ میں آپ کو نا اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اچھا، وہ ہر بات کو نا پرسنل لے جائے گا، جیسے اس نے نا یہ مجھے ٹونٹ کیا ہے یا مجھے بات کی گئی ہے، میں ایسا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو ہم وہ کہتے ہیں فیلر کہتے ہیں ہم، کہ فیلر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہر بات کو اپنے اوپر پرسنل لے کے بیٹھ جائے گا، اس پہ سوچنے لگ جائے گا، ٹائم ضائع کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کمزور انسان کی ایک نشانی ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے جی، بہت فضول بولے گا، ٹھیک ہے۔ جب بولے گا بہت فضول بولے گا، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بولے گا۔ کمزور انسان کی یہ بھی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پہ حضرت واصف علی واصف کا ایک اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا، وہ سچ اور جھوٹ دونوں ملا کے بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، میں اب یہ کہنے لگا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے نا، یہ چاروں نشانیاں یہ میرے اپنے اندر بھی موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا جی، کہ جو ہے نا اپنا معاف نہیں کرنا۔ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی نا، میں نے بدلہ لے کے چھوڑنا، میں نے بھائی جان اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کر کے چھوڑنا۔ دوسری چیز کیا، اپنی غلطی نہیں تسلیم کرنی، میں تو ہوں ہی حق پہ بھائی جان، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں حق پہ ہوں۔ تیسری چیز کیا آتی جی، ہر بات کو پرسنل فیلر، کہ اس نے مجھے ٹونٹ کیا، اس نے مجھے ہی کہا۔ چوتھی چیز کیا ہے، ایویں فضول بولتے رہنا، فضول بولتے رہنا۔ اور واقعی یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو انسان زیادہ بولتا ہے نا فضول میں، وہ جھوٹ سچ کو ملا کے بولتا ہے۔ تو یہ چار نشانیاں میرے اندر بھی موجود تھیں، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو اس کو سکھا جاتے ہیں، بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے جو نا وہ پھر سب کچھ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا، اور میں نے کہا یا اللہ میں اپنے مطلب ایک نئی لائف لے کے تیرے پاس آتا ہوں، وہ مجھے تو ایکسیپٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ نہ میں کسی سے بدلہ لوں گا، اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر میرے ساتھ کوئی، میں کسی بھی چیز کو پرسنل نہیں لوں گا۔ بلیو کریں میرے پاس ایسے ایسے واقعات، مجھے اپنی سوچ کے ہنسی آتی ہے کیا میں واقعی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ اگر ایک بندے نے مجھے کوئی بات کی، میں پرسنل لے کے اس کو بیٹھ کے اس پہ ایشو کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وہ فضول نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم کروا دیتا ہے، لیکن پہلی چیز کے ریئلائز ہونا چاہیے کہ یار واقعی یہ چیزیں
کمزور انسان کی نشانی ہے، یہ آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، آپ کے آگے جانے کے لیے نا جو آپ نے اپنی زندگی میں منزلیں طے کرنی ہوتی ہے اس میں یہ رکاوٹیں بنتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ نا یہ ایک اور مجھے ایک بڑے پیاری میں ایک سن رہا تھا، مجھے اب نام نہیں ان کا ذہن میں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ خاموشی جو ہے نا، خاموشی یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا بولنا ہے نا، بولنا یہ دریا ہے۔ اب یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں اپنے حساب سے، بہت زیادہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ایک دریا ہے، اور جتنا آپ خاموش ہیں اور وہ آپ سمندر ہیں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کی خاموشی گہری ہوگی نا اتنا وہ بڑا سمندر ہوگا۔ تو دریا اور سمندر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے اندر سے یہ 4 چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے نا خود پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے صحیح معنی میں اپنی پہچان عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیا معاملات ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کی طرف واپس جانا ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔